السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید کے نئے سبق کے ساتھ قاری فقیر محمد مسعودی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے مقدمۃ الجزریہ میں جو ہم نے پڑھا تھا وہ باب تھا باب الاستعمال الحروف، باب الاستعمال الحروف، حروف کی عملی ادائیگی۔ تو اس کے اندر جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں وہ میں مختصراً عرض کر دوں۔ اس جو فصل گزری ہے اس سے اور اس سے پہلی فصل، ان میں عملی تجوید بیان کی گئی ہے، اور اس سے جو پہلی فصلیں گزری ہیں مثلاً مخارج الحروف اور صفات الحروف، ان میں علم تجوید کا علم، نالج، وہ بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ جو اس سے پہلی، اس کے بعد یعنی صفات کے بعد تجوید کی اہمیت، اور اس کے بعد یہ حروف کی عملی ادائیگی، باب استعمال الحروف، یعنی جو ہم نے پڑھا ہے پہلے دو ابواب میں جو ہم نے پڑھا تھا، اس کے اوپر انہوں نے تمرین کہہ لیں یا اس کے اندر مشق کہہ لیں یا عملی طور پہ ہمیں متوجہ کرایا ہے حضرت امام جزری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس کے اندر زیادہ تر حروف مستفلہ کی ترقیق کو بیان کیا گیا ہے، اور ضمناً حروف قلقلہ کو بھی اس کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ اس کو صاف اور ظاہر کر کے پڑھیں، خصوصاً جب حروف قلقلہ متحرک ہوں تو ان کی کیا کیفیت ہے، جب وہ ساکن ہوں تو کیا کیفیت ہے، اور جب ان کے اوپر وقف کیا جائے تو کیا کیفیت ہے۔ اور پھر دو صفتیں جو صفت جہر اور شدت ہے با اور جیم میں، ان کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ ان کو بھی بڑے ذرا اہتمام سے اور خیال سے پڑھیں۔ اور حروف مستفلہ میں سے سوائے لام اور را کے ترقیق سے پڑھنے کا حکم فرمایا، اور پھر صراحتاً بتایا کہ الف کو جب حروف مستفلہ کے بعد آئے تو اس کو باریک پڑھنا ہے، اور یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ الف ما قبل کے تابع ہوتا ہے، پر حرف کے بعد پر، باریک کے بعد باریک، یعنی جیسا اس سے پہلے حرف ہو، جیسے اس کی اندر تفخیم ہے یا ترقیق ہے، جو بھی کیفیت ہے اس کے مطابق الف کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد حمزہ کے متعلق بتایا کہ حمزہ جب شروع میں آئے تو اس کو ایک تو واضح کر کے پڑھیں، کلیئر کر کے پڑھیں، اور اس کے اندر تفخیم جو ہے وہ نہ پیدا ہوئے، خصوصاً جب وہ پر حرف سے پہلے آ جائیں۔ پھر اس کے بعد لام کے متعلق بتایا کہ لام جو ہے اس کی اصل جو ہے ترقیق ہے، لام کی اصل یہاں پہ میں ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ دو حرف ہیں، ایک را اور ایک لام۔ لام کی اصل ترقیق ہے، را کی اصل تفخیم ہے۔ یہ کیسے پتہ چلا کہ لام کی اصل ترقیق ہے؟ وہ اس طرح کہ لام میں صرف لام اسم الجلالہ، لفظ اللہ کا لام ہی پر پڑا جاتا ہے، وہ بھی اس وقت جب اس سے پہلے زبر اور پیش ہو، اس کے علاوہ کوئی اس کی کیفیت ایسی نہیں ہے، حالت نہیں ہے کہ اس کو پر کیا جائے۔ تو اس لیے اس کی چونکہ بہت زیادہ حالتیں باریک ہونے کی ہیں، لہذا لام جو ہے یہ اس کی اصل باریک ہے، اور را کی زیادہ حالتیں پر ہونے کی ہیں تو را کی اصل تفخیم ہے۔ اس سلسلے میں را کے قاعدے میں جا کر میں آپ سے ایک بات کروں گا انشاءاللہ۔ تو اس کے بعد میم کے متعلق بتایا کہ میم کو پر حرف سے پہلے اگر آ جائے یا درمیان میں آ جائے تو اس کی ترقیق کو جو ہے اس کی طرف توجہ رکھیں۔
با کے متعلق بھی بتایا کہ با بھی اگر پر حرف کے ساتھ آ جائے، جیسے با علم، تو اس میں با کو پر نہیں کرنا۔ جیم کے متعلق بھی یہ بتایا کہ جیم اگر پر حرف کے بعد یا پہلے آ جائے تو اس کو بھی پر نہیں کرنا، باریک کرنا ہے۔ اور با اور جیم میں صفت شدت اور صفت جہر کو خاص طور پر توجہ سے ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد ہا اور سین، آخر والے شعر میں وحا حس حسن حس حسا احط الحق وسین مستقیم یسقو یسقو، اور خوب باریک کرو ہا کو حس حسا میں، کیونکہ حس حسا میں صاد پر ہے، پھر درمیان میں ہا ہے، پھر صاد ہے، تو یہ صاد کی جو پر ہے اس کی امیزش ہا میں بھی نہ ہو جائے، اور حط میں اور الحق میں، اور اسی طرح سین کو مستقیم میں قاف سے پہلے تا سے پہلے سین، اور اسی طرح یسقو میں سین طا سے پہلے ہے طا پر ہے، یسقو میں سین قاف سے پہلے ہے قاف پر ہے۔ تو فرمایا یہ ہا اور سین کو سراحت کے ساتھ اور تاکید خاص باریک پڑھنے کی طرف ترغیب دلائی گئی ہے۔ گویا اجمالاً یا تفصیلاً تمام حروف مستفلہ پر تبصرہ فرما دیا گیا ہے۔ تو پیچھے جب انہوں نے یہ ایک شعر میں ارشاد فرمایا تھا نا کہ وَهُوَ إِعْطَاءُ الْحُرُوفِ حَقَّهَا من صفت اللہ و مستحقها، کہ حروف کو ان کے حقوق دینے چاہیے اور وہ صفات کے ساتھ، اور وہ بھی جو ان کے جو تقاضے ہیں۔ تو اس شعر کی اس باب میں مکمل تشریح ہو گئی۔ اب اس کے بعد، بلکہ اس کے بعد ایک اور بات ہے، حضرت امام جزری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے اس کو نظم فرمایا ہے، یہ مصنف جو ہیں مقدمۃ الجزری کے، انہوں نے اصل میں اپنے دور کے جو مختلف علاقے تھے ان میں جو نمایاں غلطیاں آپ نے محسوس فرمائیں اور ان کی آپ نے تھوڑی تھوڑی نشاندہی فرما دی۔ حقیقت یہ ہے کہ تجوید کا پابند رہ کر پڑھنا، یعنی تجوید کے اندر پابند رہ کر پڑھنا، یہ بڑی ریاضت، بڑی مشق، بڑی جد و جہد تمرین کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کو اپنے اوپر اعتماد نہیں کر لینا چاہیے کہ میں یہ کتاب پڑھ لی ہے، یہ 2-4 کتاب میں نے یہ مسائل پڑھ لیے ہیں تو اب میں یہ خود ہی صحیح کر لوں گا۔ نہیں، فرمایا صحیح ادائیگی اس کی یہ ہے، اصل تعلیم یہ ہے کہ جو ماہرین قرات و تجوید ہیں، قرات و تجوید کے جو مشائخ ہیں، ان سے سننا کہ وہ کیسے پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیے صحیح پڑھنے کی ایک ہی قسم ہے کہ وہ صحیح پڑھتا ہے، صحیح پڑھنے کی ایک ہی قسم ہے کہ وہ صحیح پڑھتا ہے، لیکن غلط پڑھنے کی تو بے شمار قسمیں ہیں۔ کوئی انسان کسی طرح کی غلطی کرتا ہے، کوئی ہونٹ گول کرتا ہے، کوئی جناب ناک میں پڑھتا ہے، کوئی منہ بند کر کے پڑھتا ہے جہاں پہ تو یہ مختلف قسمیں ہیں غلط پڑھنے کی۔ تو اس باب میں لوگوں کا حال انتہائی مختلف ہے، یعنی انہوں نے حال بیان کیا ہے کہ صحیح پڑھنے کی تو ایک ہی قسم ہے اور مختلف پڑھنے کی جو غلطیاں ہیں وہ کس طرح ختم ہوں گی، وہ خود سے پڑھنے سے نہیں ہوں گی، بلکہ اساتذہ جو مشاق اساتذہ ہیں ان کا طریقہ کار بھی یہ ہے کہ وہ تمام، آج کل ایک اور بدعت ہے کہ پوری کلاس کو ایک ہی اکٹھے ہی مشق کرواتے ہیں، یعنی استاد پڑھتا ہے ایک آیت تو پوری کلاس ایک ہی آیت کو پڑھتی ہے، تو اس سے استاد کو کیسے پتہ چلے گا کہ فردن کس میں کیا غلطی ہے؟ کوئی کسی شخص میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے، کسی شخص میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے، کسی طالب علم میں۔ تو تمام طالب علموں کو پرانے اساتذہ کرام کا اور آج بھی جو ماہر اساتذہ ہیں ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ تمام طلباء کو ایک دفعہ نہیں پڑھواتے، بلکہ فردن علیحدہ سنتے بھی ہیں اور علیحدہ انفرادی مشق بھی کراتے ہیں، کیونکہ ہر ایک کی خامی دوسرے کی خامی سے مختلف ہوتی ہے۔ انفرادی اور شخصی غلطیوں کے علاوہ بعض غلطیاں مقامی اور ملکی بھی ہوتی ہیں، علاقائی بھی ہوتی ہیں۔
जो अमूमन उसी मुल्क के बशिंदों में पाई जाती हैं। मसलन हमारे जो अजला हैं, मसलन हज़ारा, कैमलपुर, कश्मीर, पिंडी, गुजरात, इनके अंदर अमूमन हा को खा बड़ा पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, यानी हा को खा और खा को हा। इसी तरह जो पंजाब में ऐसे भी अजला हैं कि जहाँ पर काफ की जगह काफ, ये हमारे जो इलाके हैं सियालकोट और इसी तरह हाफजाबाद, गुजरात, शेखुपुरा, लाहौर, इनमें काफ की जगह काफ और बहुत सी जगह पर काफ की जगह काफ पढ़ते हैं। जिस तरह आपने देखा है लाहौर में रे को रे पढ़ते हैं, चिड़ी को चिरी पढ़ते हैं, बोलते हैं। इसी तरह ये अरबी तलफ़्फ़ुज़ में भी ये अगलात होती हैं। अजला पेशावर में लाम, मीम और नून साकिन खसूसन जब हरूफ हल्किया से पहले हूँ तो इनके अंदर कलकला करने की पढ़ने की आदत है। अफ़गानी बशिंदे जो हैं वो ये फ़ा को पे की बो देते हैं। मसलन हिफ्ज़ है ना, तो इसको हिफ्ज़ कहेंगे, हिफ्ज़ की क्लास। तो ये अफ़गानी जो हैं इनके अंदर भी यानी हर इलाके की अलग अलग गलतियाँ हैं। हिंदुस्तान में खुसूसन यूपी में शीन को सीन की तरह निकालते हैं, हा को हा की तरह पढ़ते हैं। इनके अलावा जो गलत आम हैं वो वाद को दाल मुफ़ख्खम पढ़ना, हरूफ मुस्तालिया हरफों को बिल्कुल बारीक या भारी आवाज में गोल होंठों के साथ, मसलन क़ा को तो करके निकालना, क़ाफ को को होंठ को गोल कर देना, हरकात को मजहूल पढ़ना। तो हजरत इमाम जज़री रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दौर में तुर्कों, ईरानियों, मिस्रियों में जहां वो आप तशरीफ ले गए, जो गलतियां उन्होंने महसूस की, उन्होंने खुसूसी तौर पर मुख्तसर तौर पर ये जो बाब गुजरा है इसमें तंबीज़ फरमाई है। हासिल ये कि तलबा की आम गलतियां एक जैसी नहीं होती। तो तजवीद के उस्ताद को हर तालिब इल्म की अदा पर इनफरादी इस्लाह और इनफरादी तवज्जो, पर्सनल केयर करने की ज़रूरत होती है। जिस तरह एक माहिर डॉक्टर मुख्तलिफ मरीज़ों को मुख्तलिफ अमराज पर नजर रखते हुए तशखीस और तजवीज़ में अलग-अलग गौर करता है। ये नहीं है कि हर एक को जो भी आया उसको पैनाडोल दे दी, जो भी आया उसको एक ही दवाई दे दी, ये नहीं होता। बल्कि हर एक की बीमारी को देखकर, उसकी तबीयत को देखकर, उसके मिजाज को देखकर माहिर तबीब और डॉक्टर जो हैं वो तशखीस करते हैं। तो आइए अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं इंशाअल्लाह। अब हम मुक़द्दमतुल जज़री के अशार देखते हैं इंशाअल्लाह। ये हाजी साहब आप पढ़िए, ठहरिए एक मिनट। ऐसा शेर पढ़िए जरा। वरक़्क़िर्राइदा बाबुर्राआती, रा की हालतों का बयान पढ़िए जरा। वरक़्क़िर्राइदा मा कुसिरत जी कज़ाका बादल कसर हैसु सकनत। जी फिर पढ़िए। वरक़्क़िर्राइदा मा कुसिरत कज़ाका बादल कसरी हैसु सकनत। पढ़िए फिर जरा। वरक़्क़िर्राइदा मा कुसिरत कज़ाका बादल कसर हैसु सकनत। अगला शेर पढ़िए। इल्लम तकुम मिन क़ब्ल हर्फ़िस्तिअला, इल्लम तकुम मिन क़ब्ल हर्फ़िस्तिअला औ कानतिल कसरतु लैसत असला। जी पढ़िए। औ कानतिल कसरतु लैसत असला। अब इसका जरा तर्जुमा पहले लफ्जी कीजिए, फिर उसके बाद बा मुहावरा कीजिए। वरक़्क़िक जी, ये अमर का सीगा है। और जी बोलिए। और बारीक पढ़। वरक़्क़िक हाँ, वाव मैंने और रक़्क़िक बारीक पढ़। रा को इज़ामा जब भी, कुसीरत
कसरा दी गई हो। फिर सुनिए, वरक्किक, वाओ मैंने, और रक्किक अमर का सीगा है, बारीक पढ़, अर्रा, रा को, इदा जब, इदा मा जब भी, कुसीरत ये कसरा दी गई हो, मजहूल का सीगा है। कदा का, इसी तरह बारीक पढ़, इसी तरह बारीक पढ़, बादल कसरे, कसरा, कसरा के बाद, बादल कसरी, कसरा के बाद, हैथु, जब के, साकनत, वो रा साकिन हो गई हो। जी, कदा का बादल कसरी हैथु साकनत, इसी तरह बारीक पढ़ कसरा के बाद जब के वो रा साकिन हो गई हो। अब नीचे बा मुहावरा तर्जुमा जरा पढ़िए आप। और बारीक पढ़ रा को जब के वो कसरा दी गई हो, इसी तरह यानी बारीक पढ़ बाद कसरा के जब के वो साकिन हो। जी, इल्लम तकुम मिन क़ब्ल हर्फ इस्तिअला औ कानतिल कसरतु लैसत असला। इन मैंने अगर, लम तकुन, ना हो वो रा साकिना कसरा के बाद, इल्लम तकुन, इन मैंने अगर, लम तकुन, ना हो वो रा साकिना बादल कसर। हम तो कहते हैं ना कि रा साकिन से पहले जेर ना हो, रा साकिन से पहले जेर ना हो। यहां ये फरमा रहे हैं कि ना हो वो रा साकिना बादल कसर। इसका मतलब यह है कि रा साकिन से पहले जबर हो तो फिर बारीक ना पढ़, फिर पुर होगी। मिन, या, मिन मैंने से, कबल पहले, हर्फ इस्तिअला, या हरफे हरफे रा साकिन के बाद उससे पहले जेर भी हो अगर, लेकिन अगर उसके बाद हरफे इस्तिअला हो तो फिर रा बारीक नहीं होगी, पुर होगी। औ कानतिल कसरतु लैसत असला, औ मैंने अगर है, और यहां तर्जुमा किया है कानत ना हो, और ना हो, अल कसरतु मा कबल का कसरा, लैसत गैर असली, यानी गैर असली का मतलब यह है कि कसरा असली हो, कसरा असली हो। औ कानतिल कसरतु, और ना हो मा कबल का कसरा गैर असली। तो जो गैर असली नहीं होगा तो वो क्या होगा, असली होगा। ठीक है ना, मतलब यह है कि ना हो भी, ये दो नफियां आ जाए ना तो आप जानते हैं कि उसका मतलब ये होता है कि हाँ, असबात होता है। यहां दो नफियां आ गई हैं, एक है ना हो, एक है गैर असली। गैर असली भी मनफी है और ना हो भी मनफी है। मतलब यह है कि ना हो उससे पहले कसरा गैर असली। अच्छा, अगर ना हो वो रा साकिन, उसका अब ये नीचे आप पढ़ लें इसका बा मुहावरा तर्जुमा। अगर ना हो वो रा साकिना बादल कसर, पहले हरुफ इस्तेला से, और ना हो मा कबल का कसरा गैर गैर असली। असली, यानी एक तो असली हो, मतलब है कसरा आरजी। आपने ये पढ़ा हुआ है ना कि रा से पहले कसरा आरजी हो या कसरा दूसरे लफ्ज में हो तो रा पुर होती है, वो जो तीन शर्तें थी। या रा साकिन के बाद उसी लफ्ज में हरफ इस्तिला हो तो रा। तो इस शेर में वो जो तीनों शर्तें हैं उसके लिए मैं आपको अभी लेके चलता हूं तजवीदी गाइड के अंदर। वहां से आपको जब वो देख लेंगे तो सारी चीज जो है समझ आ जाएगी इंशाअल्लाह। ये अब ये देखिए आपके सामने आ गया है, रा इन हाल तुम्हें पुर पड़ी जाएगी। जी बोलिए, पढ़िए जरा रा के कवायद। पहले पुर पढ़ाते हैं फिर उसके बाद बारीक भी पढ़ाते हैं, पढ़िए जरा। रा के कवायद, रा इन हालतों में पुर पड़ी जाएगी। जी, नंबर 1, जब रा पर जबर और पेश हो, मसलन रब्बू का रूबा मा। हाँ, नंबर 2, जब रा साकिन हो और इससे पहले हर्फ पर जबर या पेश हो, जैसे और सला
युरज़क़ून। جی اب آگے آ جاتے ہیں، ایک منٹ، نمبر 3 آگے ادھر جی. جی نمبر 3، جب را ساکن سے پہلے زیر عارضی ہو، اصلی نہ ہو، یہ مثلاً بات انہوں نے کہی ہو، نہ ہو اس را سے پہلے کسرہ غیر اصلی، یہ بات ہے وہ. جب را ساکن سے پہلے یہ کسرہ عارضی نہ ہو اس را سے پہلے کسرہ غیر اصلی، تو وہ زیر عارضی ہوتی ہے. یہ آگے نا، جب را ساکن سے پہلے زیر عارضی ہو اصلی نہ ہو. یہ دوسری جو ہے نا، یہ بھی اسی کے ضمن میں آئے گی. اس کے نیچے بھی دیکھیں، جب را ساکن سے پہلے زیر عارضی ہو، اصلی نہ ہو، مثلاً ارجعی. نمبر 4، جب را ساکن سے پہلے زیر دوسرے لفظ میں ہو، مثلاً امرتبو. امرتابو، بولیے مثال صحیح پڑھیے. نمبر 5، امرتابو، جب را اسی کو دوبارہ پڑھیے نا. جب را ساکن سے پہلے زیر دوسرے لفظ میں ہو، مثلا اسی کو پڑھ رہے ہیں. امرتابو، اصل میں تھا ام ارتابو، حمزہ گر گیا، میم اجتماع ساکنین کی وجہ سے میم کو کسرہ دیا تو امرتابو ہو گیا. اگلا پڑھیے، جب را ساکن کے بعد اسی لفظ میں حرف استعلا ہو، مثلا مرصاد. مرصاد، کیونکہ صاد کی تفخیم لازمی ہے، تو صاد کو پر کرتے کرتے کرنا ضروری ہے، اور را کو باریک کرتے کرتے اگر صاد بھی باریک ہو گیا تو صاد سین سے بدل جائے گا، تو حرف سے بدلے گا تو لہن جلی پیدا ہو جائے گی. تو اس چھوٹی لہن خفی کو بچاتے بچاتے کہیں لہن جلی نہ ہو جائے، تو نے کہا کہ آپ را کو بھی پر ہی پڑھو، مرصاد. ٹھیک ہے جی. تو یہ حرف استعلا کی بات بھی آگئی. اب جب وقف کی وجہ سے را ساکن ہو جائے اور ما قبل پہلے ہی ساکن ہو، تو پھر اس سے پہلے تیسرے اگر زبر یا پیش ہو، جیسے والفجر، زبور. ہاں یہ بھی جب را بھی ساکن ہے، اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہے، تو پھر اس سے پہلے تیسرے حرف کو دیکھو، پھر اس کے مطابق زبر کی اور پیش کی حالت میں پر اور زیر کی حالت میں بریک. یہ آ گیا جب را مرامہ پر، یعنی وقف بالروم کیا جائے را کے اوپر تو ضمہ کے ساتھ، تو اس وقت را جو ہے وہ پر ہوگی. لیکن اگر را مرامہ میں وقف کیا ہے کسرے کے ساتھ تو را باریک ہوگی. اچھا جی، یہ حالتیں پر ہونے کی کتنی ہیں؟ 2 پچھلے صفحے پہ تھیں، 3 4 5 6 7 حالتیں پر کرنے کی ہیں. اب دیکھیے آگے چلتے ہیں، را کو باریک ہونے کی حالتیں جو ہیں. مندرجہ ذیل صورت میں را باریک ہوگی. یہ پڑھیے. اب وہ جو ہم نے ابھی پڑھا ہے نا، وہ اس کے اندر آ گیا ہے. جی بولیے ذرا. مدرجہ ذیل صورتوں میں را باریک ہوگی. ابھی آپ نے پڑھا ہے نا، ورقق الراء اذا ما کسرت کذاک بعد الکسر حیث سکنت. وہ شعر میں آ گئی کہ جب را کے نیچے زیر ہو. بولیے. جب را کے نیچے زیر ہو، مثلا رجال. جی نمبر 2، جب را ساکن ہو، اس سے پہلے زیر اصلی اسی لفظ میں ہو اور اس کے بعد حرف استعلا بھی نہ ہو، مثلا تنذرہم. ٹھیک ہے جی، یہ را ساکن. نمبر 3، جب را ساکن ہو اور اس سے پہلے ساکن ہو، یہ جیسے غیر.
जी। नंबर 4, जब वक्फ की वजह से रा साकिन हो और उससे पहले वाला हर्फ भी साकिन हो और उससे पहले वाले हर्फ के नीचे जेर हो, जैसे हिज्र, 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 जब रा मुरामा पर वक्फ जेर के जैसे साथ किया जाए तो अब वो जेर ही जब राम मकसूर रामा समझी जाएगी कि रा जब राम नीचे रामा पर कसरा हो तो रा को बारीक पढ़ो। तो ये अच्छा वो सूरतें हैं मुकम्मल जब राम हमने। रामा पर वक्फ जेर के साथ किया अच्छा, जाए, अब आ गई जैसे समझा वल आपको बात। अस्र। अब इसके अंदर आप देखिए, वरक्किर रा इज़ा मा कुसिरत, और रा को बारीक पढ़ जब वो कसरा दी गई हो। इसी तरह बाद अल कसरी हैसु सकनत, इसका मतलब ये है कि वो रा असली होनी चाहिए, वो रा असली होनी चाहिए, वो रा आरजी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि नहीं, यहाँ पे ये इरशाद फरमाया इसी तरह कसरा के बाद जबकि वो रा साकिन हो गई हो, यानी रा साकिन हो जाए और उससे पहले जेर आ जाए तो फिर भी रा को बारीक पढ़ो। ये दूसरी कैफियत जो हमने वहां पढ़ी है। पहली क्या है कि रा के नीचे जेर हो तो रा को बारीक पढ़ो। इस मिसरे में ये आ गया वरक्किर रा इज़ा मा कुसिरत कज़ाका बादल कसरी हैसु सकनत, इसी तरह बारीक पढ़ कि रा साकिन है और उससे पहले कसरा आ जाए। तो ये लफ्ज इस तरह बना कि कसरे वाले हरफ के बाद जब वो रा साकिन हो तो रा का माकबल देखा है ना कि उससे पहले जेर है तो रा बारीक हो गई। अब ये फरमा रहे हैं इल्लम तकुम मिन कबली हर्फ इस्तिअला, अब वो उससे पहले रा साकिन से पहले है तो जेर, लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि वो रा जो है वो हरफे इस्तिला से पहले तो नहीं, यानी उसके बाद उसी लफ्ज में हरफे इस्तिला तो नहीं आ रहा। लेकिन अगर हरफे इस्तिला उसी लफ्ज में आ रहा है, पहले जेर भी है जैसे मिरसाद, तो अब रा को बारीक नहीं पढ़ना, रा को पुर पढ़ना है। तो इसी तरह कहते हैं अगर वो रा से पहले कसरा आरजी हो, यानी वैसे तो वहां कसरा नहीं था, जैसे अमीर ताबू तो वहां पर कसरा दिया गया है मीम को, तो इसको ये कसरा गैर असली है, तो गैर असली कसरा नहीं होना चाहिए। यानी अगर गैर असली है तो फिर रा पुर होगी, और अगर कसरा असली है तो फिर रा बारीक होगी। यानी वो जो कसरा है वो जो जैसे मैंने पीछे अभी हमने देखा है कि 3 शर्तें उन्होंने रखी हैं कि रा साकिन से पहले जेर अगर है तो अब उसको पुर पढ़ने बारीक पढ़ने के लिए 3 शर्तें हैं। एक तो वो जो जेर है वो असली हो, आरजी ना हो। एक ये है कि जेर है लेकिन बाद में हरफे इस्तिला है तो फिर भी आप बारीक नहीं पढ़ सकेंगे। तीसरी ये है कि वो कसरा और वो रा एक ही लफ्ज में है, 2 लफ्जों में नहीं है। अगर 2 लफ्जों में है तो रा पुर होगी, अगर एक में है तो रा बारीक होगी। जी आगे पढ़िए जनाब। वल खुल्फु, बल खुल्फु फी फर्किल लिकस्रिन यूजदु, फी फिरकिन, ये कुरान पाक का लफ्ज है। वल खुल्फु फी फिरकिन लिकस्रिन यूजदु, बोलिए। वल खुल्फु फी फिरकिल लिकस्रिन यूजदु। अब देखिए फिरकिन की रा जो है ना, इससे पहले जेर है तो बाद में हरफे इस्तिअला है, तो अब इसको पुर पढ़ना चाहिए। क्यों? इसलिए कि बाद में हरफे इस्तिअला है कौफ। लेकिन कुछ कुर्रा हजरात फरमाते हैं कि इस काफ के नीचे भी चूंकि 2 कसरे हैं, जेरे हैं, लिहाजा रा से पहले भी जेर है बाद में भी जेर है, तो अब ऐसा करो कि इसको रा को बारीक पढ़ लो। यानी दोनों किस्म के कुर्रा के यहाँ पे ख्यालात हैं, फरमान हैं। कुछ कहते हैं बारीक पढ़ लो, कुछ कहते हैं पुर पढ़ो। जो बारीक कहते हैं पढ़ो वो कहते हैं कि इसके बाद हरफे जो मुस्तालिया है वो भी मकसूर है और पहले कसरा है फा के नीचे वो भी मकसूर है फा, तो रा को बारीक पढ़ो।
اور جو کہتے ہیں پر پڑھو وہ کہتے ہیں کہ قاعدہ ہے کہ را کے بعد حرف استعلاء آ جائے اسی لفظ میں تو اس کو پر پڑھو، تو لہذا اس کو پر پڑھو. تو کہا گیا والخلف، اور اختلاف پایا گیا ہے فی معنی میں، فرق لفظ میں، لکسری یوجد، وقف و اخف تقریرا اذا تشدد. پڑھیے ذرا. وَأَخْفِي تَقْرِيرًا إِذَا تُشَدَّدُ. پھر پڑھیے وَأَخْفِي تَقْرِيرًا إِذَا تُشَدَّدُ. جی، یہ آ گیا. والخلف، اور خلف فی میں، فرقن میں، فی معنی میں، فرقن، کل فرقن ہے اصل میں، کل فرقن کالطود العظیم، فرقن میں. اچھا، لکسرن، بوجہ کسرہ کے، یوجدو، پایا جاتا ہے، یعنی اختلاف پایا جاتا ہے قاف کے نیچے کسرہ ہونے کی وجہ سے کہ قاف حروف مستعلیہ چونکہ مکسور ہے، لہذا پہلے بھی را کے کسرہ ہے، بعد میں بھی کسرہ ہے، تو اس کو باریک پڑھ لو. اور جو کہتے ہیں نہیں پر پڑھو وہ کہتے ہیں یہ قاعدہ ہے کہ حروف مستعلیہ سے پہلے را آئے اسی لفظ میں تو پھر کسرے کو نہ دیکھو، را کو ہر حالت میں پر پڑھو. تو اگلا مصرع پڑھیے وَأَخْفِ تَقْرِيرًا إِذَا تُشَدَّدُ. پڑھیے وَأَخْفِي تَقْرِيرًا إِذَا تُشَدَّدُ. پھر پڑھیے وَأَخْفِي تَقْرِيرًا إِذَا تُشَدَّدُ. ہاں، وَأَخْفِي، واو میں نے اور، اخفی مطلب ہے چھپاؤ، تقریراً صفت تقریر کو، اذا جب، تشدد وہ را مشدد ہو. کہتے ہیں کہ جب را کے اوپر شد آ جائے، آپ نے، ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ را کے اندر ایک صفت تقریر یا مشابہت تکرار کی ہے، مشابہت تکرار، کہ را کی ادائیگی میں زبان کے اندر ایک راشا لرزہ سا پیدا ہوتا ہے، جیسے ار ار ار، یہ تکرار ہے، اس سے بچنا ہے، اس کی ار، اس سے بچنا ہے، اس کی مشابہت کیا ہے، ار ار. تو ایک فرما رہے ہیں کہ را کے اوپر جب شد ہو، را کے اوپر جب تو شد ہو تو یہاں پر خوف ہوگا کہ جب آپ دبائیں گے تو ایک را کی جگہ کئی راات جو ہیں وہ پیدا ہو جائیں گی، جیسے مستمر مستمر، اس سے وہ کہتے ہیں اس کو چھپاؤ، یہ اس کو چھپانا ہے. وہ اخفی، اور را کی صفت تقریر کو جب را کے اوپر شد ہو تو اس کو چھپا کر ادا کرو. وہ اخفی تقریراً اذا تشدد، اور چھپاؤ صفت تقریر کو جب وہ را مشدد ہو. ذرا پڑھ لیجئے ان کو دوبارہ، پڑھیے ذرا شعر پڑھیے. جی شروع سے جی. ہاں جی. ورقق الراء، وَرَقِّقِ الراء اذا ما كسرت. ذرا زور سے حاجی صاحب، مجھے آواز نہیں آ رہی. جی وَرَقِّقِ الراء اذا ما كسرت. جی، كذاك بعد الكسر حيث سكنت. نیچے با محاورہ ترجمہ پڑھیے. اور باریک پڑھ را کو جب کہ وہ کسرہ دی گئی ہو، اسی طرح یعنی باریک پڑھ بعد کسرہ کے جب کہ وہ ساکن ہو. جی اگلا شعر پڑھیے. اِلَّمْ تَكُمْ، لم تکم من قبل حرف استعلاء جی او كانت الكسرة ليست اصلا. پھر پڑھیے. لم تکم من قبل حرف استعلاء او كانت الكسرة ليست اصلا. جی اگر نہ ہو وہ، یہ پڑھیے. اگر نہ ہو وہ یعنی را ساکنہ بعد الکسر پہلے حرف استحلا سے، اور نہ ہو ما قبل کے کسرہ غیر یہ آگے پڑھیے. والخلف، نو جی والخلف فی فرق لکسر یوجد. جی
وأخفي تقريرا إذا تشدد. جی ایک منٹ. ہاں اور خلف جی پڑھیے. اور خلف کل فرقن کل فرقن سورہ شعراء رکوع نمبر 4 19واں پارہ. جی اور خلف کل فرقن سورہ شعراء 19ویں پارے میں چوتھا رکوع ہے. پڑھیے. وجہ کسرہ کے میں بوجہ کسرہ کے پایا جاتا ہے. قاف کے نیچے کسرے کی وجہ جو قاف فرقن کے قاف کے نیچے کسرہ ہے اس کی وجہ سے. اور آگے ارشاد فرمایا اور چھپا صفت تقریر کو جب وہ مشدد ہو یعنی را کو نرمی سے ادا کرو. مستمر یعنی اس میں اتنا زور نہ لگاؤ کہ وہ کئی را نظر آئیں. اب جناب آئیے یہ ایک شعر ہے لام کے متعلق یہ بھی پڑھ لیں. باب اللامات لام کی حالتوں کا بیان. باب اللامات لام کی حالتوں کا پڑھیے ذرا. باب اللامات لام کی حالتوں کا بیان. جی وفخم اللام من اسم اللہ. پڑھیے وفخم اللام من اسم اللہ. جی وفخم اللام من اسم اللہ. من حرف جار ہے نا تو یہ من ہے نا نون کو زبر دی ہے. وفخم اللام من اسم اللہ. لامہ پہ ٹھہر جائیں. وفخم اللام من اسم اللہ عن فتح نوز عن فتح نوزم من نوزم من عن فتح نوزم من عن فتح نوزم من. اصل میں تھا عن فتح او ضم او کا حمزہ گر گیا تو نون قطنی بن گئی ہے. عن فتح نوزم من کا عبد اللہ. عن فتح نوزم من کا عبد اللہ. واو میں نے اور فخم پر پڑھ لام کو من میں نے سے اسم اللہ اللہ کے نام میں. من یہاں پہ من کا معنی میں کریں گے. اللہ کے لام میں لام کو پر پڑھ کب بعد فتح یا ضمہ کے جیسے عبد اللہ. آپ نے یہ پڑھا ہوا ہے کہ لام اسم الجلالہ یعنی لفظ اللہ کا لام اگر اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھتے ہیں. اگر اس سے پہلے زیر ہو تو لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھتے ہیں. تو یہ صرف ایک ہی حالت ہے لام کو پر پڑھنے کی. اب میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے ایک دفعہ یہ سوال کیا اپنے استاد شیخ سے کہ لام سے پہلے زیر عارضی آ جائے تو لام کو ہم پر نہیں کرتے. جیسے باللہ فی دین اللہ جب را سے پہلے زیر عارضی آ جائے تو را کو پر پڑھتے ہیں باریک نہیں پڑھتے. لام کو باریک ہی پڑھتے ہیں. یعنی لام سے پہلے زیر آ جائے تو ہم اگر زیر عارضی ہو لام سے پہلے زیر عارضی آ جائے تو ہم اس کو اس زیر کا اعتبار نہیں کرتے لام کو پر پڑھتے ہیں. جبکہ را سے پہلے زیر عارضی آ جائے تو سب وہ دوسری طرح ہے نا. نہیں لام سے پہلے زیر عارضی آ جائے تو ہم لام کو باریک پڑھتے ہیں. را سے پہلے زیر عارضی آ جائے تو ہم را کو باریک نہیں پڑھ کے بلکہ پر پڑھتے ہیں. تو یا تو جس طرح را کو پر پڑھتے ہیں اس سے پہلے زیر عارضی آ جائے جیسے مرتابو تو پھر لام سے پہلے زیر عارضی آ جائے تو اس کو بھی پر پڑھنا چاہیے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جگہ پر کسرہ عارضی کو ہم مان کر تو اس کو حرف کو باریک پڑھ رہے ہیں اور ایک جگہ پر کسرہ عارضی کو ہم نہیں مانتے اور وہاں پر اس کسرے کی جو خاصیت ہے اس کے مطابق ہم حرف کو باریک نہیں کرتے جیسے را میں. تو وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ را کے اندر اصل تفخیم ہے
اور لام کے اندر اصل ترقیق ہے، لام کی اصل ترقیق ہے اور را کی اصل تفخیم ہے۔ تو کسی چیز کو اس کی اصل سے فرع کی طرف لے جانا ہو تو وہاں پر قوی سبب کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلا کسی چیز کو نیچے سے چھت پر لے جانا ہو تو اس کو کئی بندے اٹھا کر اوپر لے جائیں گے، رسے ڈال کر اوپر کھینچا جائے گا، کیونکہ اس کی اصل اوپر نہیں ہے، اس کی اصل نیچے ہے۔ تو نیچے سے جب اوپر کی طرف جانا ہے، فرع سے جب اصل کی طرف جانا ہے، تو اس کے لیے فرع سے اصل کی طرف جانے کے لیے قوی سبب کی ضرورت نہیں ہوتی، اور قوی سے جب ہم نے اصل کی فرع کی طرف جانا ہے تو چھت سے جب ہم کسی چیز کو نیچے پھینکنا ہو تو اس کے لیے جدوجہد کی ضرورت نہیں ہوتی، دھکا دے تو نیچے چلا جائے گا۔ لیکن جب نیچے سے کسی کو اوپر لے جانا ہو تو اس کے لیے سیڑھیاں بنانی پڑیں گی، بہت اہتمام کرنا پڑے گا۔ تو اسی طرح لام کی اصل تفخیم ہے، اصل ترقیق ہے لام کی، تو لام کی اصل ترقیق ہے تو اس کو تفخیم کے لیے اب لام کو موٹا پڑھنے کے لیے قوی سبب کی ضرورت ہے، تو باریک پڑھنے کے لیے ضعیف سبب بھی کام آ جاتا ہے۔ تو یہ چونکہ لام سے پہلے کسرہ عارضی ہے، یہ ضعیف سبب ہے، تو لام جو ہے وہ اس کی وجہ سے پر نہیں ہو سکتا، اس کے لیے قوی سبب کی ضرورت ہوگی اس کو پر پڑھنے کے لیے۔ اور را کے متعلق یہ ہے کہ را کے چونکہ اصل جو ہے وہ تفخیم ہے، تو باریکی سے اس کو پر کی طرف لے جانے کے لیے ضعیف سبب جو کسرہ عارضی ہے، ضعیف سبب ہوتا ہے، تو یہ وہاں پر اس کا عمل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ لام سے پہلے کسرہ عارضی کام کیوں نہیں کرتا، اس لیے کہ لام کی اصل جو ہے وہ ترقیق ہے، اور کسرہ عارضی جو ہے وہ اتنی قوت نہیں رکھتا کہ لام کو باریکی سے اس کی فرع یعنی پر کی طرف لے جائے۔ جب را کے پہلے کسرہ عارضی جو ہے وہ اس لیے کام کر جاتا ہے کہ را کی اصل تفخیم ہے، تو باریکی سے اصل کی طرف جانے کے لیے ضعیف سبب جو ہے وہ بھی کام کر جاتا ہے۔ الحمدللہ علی ذالک، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم نے لام اور را کا بیان بھی پڑھا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ سبق میں باب الاستعلاء والاطباق، صفت استعلاء اور اطباق کا بیان جو ہے آئندہ سبق میں ہم پڑھیں گے۔ الحمدللہ اب اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔